السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا سبق نمبر 32 ہے، 32 ہے۔ آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں اللہ کے نبی نے ان والدین کو بڑی بشارت دی ہے کہ جن کے چھوٹے سے معصوم بچے بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے ہوں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف صفحہ نمبر 204 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس کے 2 بچے مر جائیں وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے، فتح الباری میں موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کی کیا جزا ہے کہ جس کے محبوب بچے کو میں نے دنیا ہی میں لے لیا اور پھر اس نے صبر کر لیا اس نے اپنے بچے کی جدائی پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کے کھونے پر، انتقال پر صبر کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 نابالغ بچوں کی موت ہو جائے یہ ان کے لیے مضبوط قلعہ بن جائیں گے، یعنی یہ ماں باپ کو جہنم میں جانے سے مضبوط روک تھام کریں گے، جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے 3 بچے ان کی زندگی میں انتقال کر گئے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کے 2 بچے انتقال کر گئے ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بچوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ چنانچہ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ چھوٹے بچے جو بالغ نہ ہوئے ہوں ان کے مر جانے پر حدیث میں والدین کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب مذکور ہے، جس میں ان کا جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بچے اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ یہ والدین کو جنت میں لے جانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ یہ ثواب اور فضیلت اس وقت ہے جب کہ وہ صبر کریں، خدا کے فیصلے پر راضی رہیں، ایسے جزا اور فضا اور نازیبا کلمات اپنے زبان سے نہ نکالیں جس میں اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی جملہ ہو جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ یہ صبر اور راضی ہونے کے وقت میں یہ فضیلت ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ جب کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، اللہ کے فیصلے پر صبر کر لیں کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، جب وہ چاہے دیتا ہے اور جب وہ چاہے لے لیتا ہے۔ تو جیسے اللہ کی نعمت کے ملنے پر آدمی شکر ادا کرتا ہے، ویسے ہی نعمت کے چھن جانے پر بھی اسے صبر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ والدین کے جن کے بچے نابالغ ہونے کی حالت میں بچپن میں انتقال کر جائیں، یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا ہی صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب یہ صدمہ پہنچے تو صبر کرنا چاہیے اور اپنے دل کو تھامنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، رضامندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تب ان کے لیے اجر و ثواب ہے کہ یہ ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے اس وقت جب کہ آدمی شکایت نہ کرے، اللہ کے مرضی کے خلاف نہ بولے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے حدیث پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اللہ جل شانہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر، آپ کے احکام پر، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔